میرے دین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درس نمبر 23، خواتین اور پردہ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو مومن ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جو مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں اور عفت اور عصمت اختیار کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کو صرف جائز حدود کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ جائز حدود کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے رشتے سے باہر اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرنا چاہتے ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کا انجام دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ پہلا حکم، آنکھ کی حفاظت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت نے ہمیں جہاں پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود رکھیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ اس مقصد کے لیے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیے ہیں جن کے ذریعے ایک پاک دامن معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اس پاک دامن معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے آنکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں یہ سفلی اور ناپاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائے یا اگر پرورش پائیں تو پھر ان کو ناجائز تسکین کا راستہ نہ ملے۔ ان میں سے ایک حکم جس کا پچھلے 2 جمعوں میں بیان ہوا تھا وہ تھا آنکھ کی حفاظت۔ شریعت نے آنکھ پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ کسی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے نہ دیکھے۔ دوسرا حکم، خواتین کا پردہ۔ پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم جو عطا فرمایا وہ خواتین کا پردہ ہے۔ اولاً تو خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورۃ الأحزاب آیت نمبر 33۔ یہ خطاب ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکائے زندگی کو ہو رہا ہے۔ ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور اس طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی تصور نہیں تھا اور خواتین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتی اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتی۔ قرآن کریم ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، خواتین گھروں میں رہیں۔ لہٰذا خواتین کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور گھروں کو سنبھالے۔ بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔ یہاں پر محقق کتاب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، سنن الترمذی جلد نمبر ابواب الرضاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478۔ اس لیے اصل حکم یہ ہے کہ خواتین حتی الامکان گھروں میں رہیں
اور اگر کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو اس طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے جیسا کہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا۔ دوسری بات، آج کل کا پروپیگنڈا۔ یہاں دو باتیں ذرا سمجھنے کی ہے اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈے کا ایک طوفان اندر رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا غیر مسلموں کی طرف سے تھا، اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے۔ وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولویوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ آج پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے، جس میں بد سے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈے کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ پکی اور سچی حقیقت ہے۔ جرمنی کا مشہور سیاستدان جس کا نام تھا گوئرنگ، اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ پھیلاؤ کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگے۔ یہی اس کا فلسفہ ہے۔ آج چاروں طرف ایک فلسفے پر عمل ہو رہا ہے۔ ہیرمان گوئرنگ پہلی جنگ عظیم میں پائلٹ اور دوسری جنگ عظیم 1932 سے 1945 متعدد عہدوں پر فائز رہا۔ اپریل 1945 کو آسٹریا میں امریکی افواج نے گرفتار کیا اور سزائے موت کی سزا پا گیا، مگر 15 اکتوبر 1946 کو خود زہر پی کر مر گیا۔ بحوالہ ویکیپیڈیا۔ اصولی ہدایت۔ چنانچہ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، اس میں عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دینا پرلے درجے کی دقیانوسیت ہے اور رجعت پسندی ہے اور زمانے کی ترقی کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والی بات نہیں ہے۔ غور سے یہ بات سن لے کہ قرآن کریم عورتوں سے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔ تیسری بات، مرد اور عورت دو الگ الگ صنفیں۔ یہ اصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں پیدا فرمائی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ دونوں مختلف صنفیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق مختلف طریقے سے کی ہے۔ مرد کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھ اور۔ مرد کی صلاحیتیں کچھ اور ہے، عورت کی صلاحیتیں کچھ اور ہے۔ مرد کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہے، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر یہ اختلاف اس لیے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہے، لیکن آج مساوات مرد و زن کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جو کام مرد کرے وہ کام عورت بھی کرے۔ یہ مساوات کا نعرہ در حقیقت فطرت سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صنفوں میں اس لیے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا وظیفہ زندگی بھر مختلف ہے، دونوں کا دائرہ کار بھی مختلف ہے۔ چوتھی بات، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گھر کے باہر کی ذمہ داری کہ وہ گھر سے باہر وہ اپنی روزی کمانے کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے اور اس کے ذریعے پیسے کمائے اور اپنے لیے روزی کا سامان مہیا کرے۔ ایک ضرورت یہ ہے۔ دوسری، گھر کے اندر کی ذمہ داری کہ اس کے گھر کا نظام بھی صحیح ہو اور گھر کے نظام کے اندر اگر بچے ہیں تو ان کی تربیت درست ہو، گھر کی صفائی ستھرائی ٹھیک ہو اور گھر کے اندر چین و سکون کی زندگی گزارے اور گھر کے اندر کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ لہٰذا گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی ہے اور گھر کے اندر کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ پانچویں بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کار۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فطری نظام بنایا تھا اس پر ہزارہا سالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، بلا قید و مذہب و ملت۔ دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب اور ہر ملت میں یہی طریقہ کار
رائج تھا کہ مرد گھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو ان کے درمیان بھی یہی تقسیم کار فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام کمانا ہے، جاؤ باہر جا کر کماؤ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم گھر کے اندر رہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ یہ فطری تقسیم ان دونوں کی درمیان فرمائی جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی۔ اصلاحی خطبات جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 192۔